تو میرا پہلا سوال پیر منور شاہ صاحب جماعتی سے یہ ہے کہ جب سلمان تسیر نے 295 کو لے کر قرآن و سنت پر حملہ کیا، ناموس رسالت کے قانون کو معاذ اللہ کالا قانون کہا، تو جناب نے کس تھانے میں سلمان تاثیر کے خلاف FIR درج کروائی؟ کتنے وزراء سے مشیروں سے مل کر ان کے خلاف کارروائی کے بارے ان کی ذہن سازی کی؟ کتنے MNA MPA سے مل کر اس کے خلاف قراردادیں پیش کروائیں؟ کتنے آستانوں کی طرف سفر کر کے اس سلمان تسیر کے خلاف اپنا ہم فکر بنانے کی کوشش کی؟ اور پھر جب اسی سلمان تسیر کو واصل جہنم کیا گیا تو اس کی مذمت میں یا غازی ممتاز حسین قادری صاحب کی تائید و حمایت میں جناب نے کیا کردار ادا کیا؟ بلکہ باقاعدہ ان کی رہائی تحریک چلائی گئی، تو اس رہائی تحریک میں کس حد تک جناب شامل ہوئے؟ کتنے جلسوں کا اہتمام کیا؟ کتنی احتجاجی ریلیوں کا اہتمام کیا؟ کتنی کانفرنسز کروائیں؟ کتنے سیمینارز کروائے غازی صاحب کی رہائی تحریک میں؟ بلکہ میری معلومات کے مطابق موصوف غازی صاحب کو قاتل کہنے والوں کی صفوں میں شامل تھے ڈاکٹر طاہر القادری، طاہر اشرفی جیسے لوگ جو اس وقت فتوے دے رہے تھے کہ غازی صاحب قاتل ہیں، ان کی صفوں میں جناب کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کہ وہ تو غازی علم الدین شہید کے جنازے میں بھی شرکت فرما رہے تھے اور وہاں اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے تھے، غازی صاحب سے جیل میں ملاقاتیں بھی، یہ سارا سلسلہ جاری تھا۔ اور ایک طرف آپ غازی صاحب کے شہید ہونے کے بعد بھی ان کے جنازے تک میں شریک نہیں ہو سکے۔ رہائی تحریک میں کردار ادا کرنا یہ تو دور کی بات تھی، آپ نے تو شاید جنازے میں بھی شرکت نہیں فرمائی۔ تو آبا سے نسبت بالکل کسی طرح بھی جناب کو نہیں ہے۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا، آبا سے تجھے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ تو یہ اتنے بڑے سانحات ہوئے، حادثات ہوئے، جناب مصلحت و مصالحت کی گردان پڑتے رہے اور چپ کی خاموشی کی چوسنی لے کر اپنے یورپی ممالک کی سیر و تفریح میں مشغول رہے۔ کبھی خیال نہیں آیا، بلکہ نون لیگ کے دور میں جب ختم نبوت کے قانون پر حملہ ہوا، قانون کو بدلنے کی کوشش کی گئی، اگر اس لحاظ سے جناب کی کوئی آواز ہو، کوئی کلپ ریکارڈ کروایا ہو، کسی اخبار میں کوئی مذمتی بیان آیا ہو، کسی پیر صاحب سے ملاقات کر کے ان کو اس حوالے سے کوئی مذمتی بیان آپ نے اپنا ریکارڈ کروایا یا کسی کو یہ ذہن دینے کی کوشش کی ہو کہ انہوں نے غلط کیا ہے، تو وہ بھی ضرور ارشاد فرمائیے گا۔ بلکہ اس سے آگے آسیہ ملعونہ، جس نے ناقابل بیان الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، گستاخی کی، پھر اس کو باہر بھی بھگا دیا گیا، نہ تو آپ نے اس کی گستاخی پر کوئی لفظ بولا، نہ اس پر کوئی FIR کٹوائی، نہ آپ نے وزیروں مشیروں سے ملاقات کی، نہ اس کے خلاف کوئی سیمینار کیا، آگاہی مہم کے سلسلے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا، نہ کسی جج کو یا حکومتی اداروں کو آپ نے مباہلے کا چیلنج کیا کہ تم اسے پھانسی دے رہے ہو، میں تمہیں مباہلے کا چیلنج کرتا ہوں۔ اس طرح کا کوئی کردار جناب نے ماضی قریب میں بھی ادا نہیں کیا۔ پھر ابھی حالیہ دنوں میں PTI کے دور میں ختم نبوت کے قانون پر شب خون مارنے کی کوشش کی گئی، اس موقع پر بھی جناب نے خاموشی کو زیادہ ترجیح دی، بالکل کوئی ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لائے۔ اتنے بڑے بڑے واقعات، بلکہ میں سادہ لفظوں میں خلاصہ عرض کروں تو کافروں کی گستاخیوں پر، بد مذہبوں، گستاخوں، منافقوں کی گستاخیوں پر جناب چپ رہے۔ لیکن جیسے ہی ڈاکٹر جلالی صاحب کی زبان سے لفظ خطا نکلا
جس کی وضاحت بھی انہوں نے کر دی کہ مراد خطائے اجتہادی ہے، تو جناب نے گستاخی کے فتوے شروع کر دیے، توہین کے فتوے شروع کر دیے، یہ جانے بغیر کہ اس کا معنی کیا ہے، اور یہ سمجھے بغیر کہ آپ کے اکابرین اہل سنت نے یہی لفظ جو ہے وہ انبیاء کے بارے بولا ہے، تفاسیر میں لکھا، احادیث کی شروحات میں یہی لفظ خطا اور مطلقاً لکھا، تو جب وہ ہستیاں جو معصوم ہیں، معصوم ہونے کے باوجود ان کی طرف اس لفظ کی نسبت کرنے سے اگر گستاخی نہیں ہوتی، اگر توہین نہیں ہوتی، تو میں یہ پوچھنے میں حق بجانب ہوں جناب پھر سیدہ کائنات کی توہین کیسے ہو گئی، سیدہ کائنات کی گستاخی کیسے ہو گئی؟ اگر اس لفظ کی نسبت نبی کی طرف کرنے سے اکابرین گستاخ نہیں ہوئے تو جلالی صاحب گستاخ کیسے ہو گئے؟ لیکن آپ چونکہ تلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ ان لفظوں کو گستاخی ثابت کرنا ہے، اب اس میں وجوہات کیا میں نہیں جانتا، مجھے اس بات کا پتہ نہیں کہ عبد القادر شاہ صاحب نے آپ کو یہ ڈیوٹی دی ہے یا یاسین رافدی نے یہ ڈیوٹی آپ کے ذمہ لگائی ہے یا سرور چشتی صاحب نے آپ کو یہ کردار سونپا ہے کہ اہل سنت میں انتشار پھیلائیں اور رافدی عقائد کو اہل سنت کے اندر رائج کریں، اس کی ڈیوٹی آپ کو یہ سونپی گئی اور وہ آپ کردار نبھا رہے ہیں۔ کاش آپ دیکھتے کہ آپ کے آبا کا کردار کیا تھا، صرف پاکستان بنانے کے لحاظ سے نہیں، آج بھی آستانہ امیر ملت پہ 200 وہ کمرے جو جامعات کے لیے تھے، جامعہ اسلامیہ عربیہ کے نام سے وسیع عمارت آج بھی وہاں پر موجود ہے، جہاں درس نظامی کے ساتھ ساتھ اور دینی علوم کی بڑی بڑی کلاسز کا آغاز ہوتا تھا۔ باقاعدہ حضور نباد قوم حضرت ابو داؤد محمد صادق صاحب علیہ رحمہ، آپ جیسی ہستیوں نے وہاں سے اکتساب علم کیا، اور غور کریں اساتذہ میں حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث عبد الرشید جنگوی صاحب جیسے اساتذہ اور غلام رسول نقش بندی صاحب جیسے اساتذہ وہاں تشریف فرما ہوتے تھے۔ اتنا بڑا جامعہ، اور اب وہاں شاید حفظ کی کلاس بھی درست طریقے سے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور پھر اگر کہیں فرصت ملے تو آستانے پہ موجود لائبریری کی زیارت کیجیے گا، شاید کتابوں پہ جمی ہوئی گرد و غبار دیکھ کر آپ کو کوئی خیال آ جائے کہ ہمارے آباء و اجداد کو علم دین سے شغف کتنا تھا، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی مہینے بعد بھی اگر لائبریری کی زیارت ہوتی نا تو یہ حالت نہ ہوتی، موقف سمجھنے میں یہ پریشانی نہ ہوتی، در در کی یوں خاک نہ چھاننی پڑتی۔ کبھی کسی مناظر کے دروازے پہ ڈاکٹر جلالی سے مناظرہ کر لو، پھر اپنے اندر ہی کچھ نہ کچھ استعداد ہوتی، اول تو مناظرے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، موقف سمجھ آ جاتا۔ اب یہ سمجھ نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور یا پھر پیچھے وجوہات کوئی اور ہے، معاملہ کوئی اور ہے، ڈیوٹی جو دی گئی ہے اس کی وجہ سے آپ مجبور ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس ڈاکٹر صاحب کے علاوہ وہ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی بغل میں آپ کے جو حامی ہیں، انہوں نے تو اس سے بڑے بڑے لفظ بولے ہیں، اس لفظ میں تو گستاخی ہے ہی نہیں، عیب نقص کمی ہے ہی نہیں، یہ لفظ تو اکابرین نے نبیوں کے لیے استعمال کیا ہے، لیکن اردو کے اندر بڑے بڑے لفظ جو انبیاء کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی شایان شان نہیں، وہ لفظ آپ کے ساتھ بیٹھنے والوں نے بولے۔ حنیف قریشی صاحب کے الفاظ سن لیتے جو انہوں نے سیدہ کائنات کے بارے بولے، جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے بولے، جو انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے بارے بولے، پھر قبلہ عرفان شاہ صاحب کی کتاب بھی پڑھ لیتے، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کی گئی، کیا وہ گستاخ نہیں ہوئے؟ تو اس لیے ان باتوں پہ بڑی توجہ کے ساتھ ٹھنڈے دل سے غور کیجیے گا، اور پھر آپ نے بڑے فخر کے ساتھ، چونکہ مباہلے کے علاوہ میرے خیال میں آپ کے پاس علم ہے ہی کوئی نہیں، جب آپ نے دیکھا کہ آپ بات چیت نہیں کر سکتے، بہت سارے علماء کے پاس بھی گئے ہیں تو صلاحیت اتنی نہیں، یا ہم اس معاملے میں بالکل جھوٹے ہیں، تو آپ نے مباہلے کا چیلنج کر دیا، اور خیال شاید یہ تھا کہ یہ بہت بڑا کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، تو ڈاکٹر جلالی صاحب تو ڈاکٹر جلالی صاحب رہے، میں ان کی جماعت کا ایک ادنا سا کارکن ہوں، میں ان کا خادم ہوں، میں ان کے شاگردوں میں سب سے کم تر شاگرد ہوں،
جناب علی میں بڑے ٹھنڈے دل سے ہوش و حواس سے آپ کے مباہلے کے چیلنج کو میں قبول کر رہا ہوں۔ پیر منور شاہ جماعتی صاحب، میں آپ کے مباہلے کے چیلنج کو قبول کرتا ہوں، جس جگہ پر آپ چاہیں۔ میں یہ بھی نہیں آپ کی طرح کہوں گا کہ آستانہ امیر ملت پہ آ جائیں، میں کہتا ہوں نارووال میں، شکرگڑھ میں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، دنیا کے کسی کونے میں آپ جہاں فرمائیں گے میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اور میرا نمبر آپ کے جو کرائے کے مولوی جن کو آپ نے خریدا ہوا ہے، کسی کو 5,000 میں، کسی کو 10,000 میں، کسی کو انگلینڈ کے ٹکٹ پر، اور کسی کو اور سبز باغ دکھا کر اپنی بغل میں جن کو آپ نے لیا ہوا ہے نا، ان سارے مولویوں کے پاس میرا نمبر ہے، لے کر کال کر لیجئے گا۔ ویسے بھی آپ علماء کو کالیں تو کر ہی رہے ہیں نا، خطیبوں کو کالیں کر کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے موقف کی حمایت کریں، وہ تو سارا ڈیٹا ہمارے پاس ہے، وقت آنے پر انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارا تو یہ رویہ ہی نہیں کہ بولا ڈاکٹر صاحب نے کسی کو کال نہیں کی، ہم نے کسی کو کال نہیں کی کہ ہمارے موقف کی حمایت کریں، لیکن اللہ کے فضل سے لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے، اور پڑھے لکھے بے شمار علماء، درجنوں نہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں علماء نے اس مسئلہ پر قبلہ کنز العلماء کی حمایت کا اعلان کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے ابھی تک ان کے موقف کو سنا ہی نہیں، سمجھا نہیں، اس پہ غور نہیں کیا، یا آپ جیسے لوگوں کا جبہ و دستار دیکھ کر، آستانہ دیکھ کر وہ آپ کے پیچھے چل پڑے، انہوں نے اکابرین کی عبارات کو پڑھا ہی نہیں۔ تو میں آپ سے یہ بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں، کاش منور شاہ صاحب، کاش ایسا ہوتا، جتنا بڑا آپ کا آستانہ تھا، جتنا آپ کا نیٹ ورک تھا، ایسا ہوتا کہ آپ وہ دارالعلوم جو پیر جماعت علی شاہ صاحب حضور امیر ملت نے بنایا تھا اس میں اضافے کا سبب بنتے، لیکن آپ اس کی بربادی کا سبب بنے۔ وہاں درس نظامی کی کلاس تو دور کی بات، میں نے عرض کیا حفظ کی کلاس بھی نہ ہونے کے برابر ہونا یہ چاہیے تھا۔ اہل ناروال کو یا پاکستان والوں کو کوئی یونیورسٹی دے دیتے، کوئی اچھا سا ویلفیئر ادارہ عوام الناس کی خدمت کے لیے قائم کر دیتے، کوئی ہسپتال قائم کرتے، یہ کام آپ کے کرنے کے تھے، اور اگر کچھ کرتے تو اغیار کے رد میں کچھ کرتے۔ آپ تو اپنوں کے پیچھے ہی پڑ گئے، بڑے بڑے سانحات پہ توفیق نہیں ہوئی، لیکن یہاں پہ آپ نے یہ فرض سمجھ کر، نہ جانے آپ کی